تو ناظرین سب سے پہلے بات ہوگی پاک چائنا اکنامک کوریڈور کی. شامی صاحب چین ابھی جو طریقہ استعمال کرتا ہے, رستہ استعمال کرتا ہے, وہ بیجنگ سے شنگھائی, ہانگ کانگ, ویتنام, انڈونیشیا, ملیشیا سے ہوتا ہے, پرشین گلف تک جاتا ہے. 12,900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے, لیکن اگر کاشغر سے گوادر آتا ہے تو صرف 2,000, یعنی تقریباً 11,000 کلومیٹر کی اسے بچت ہوگی. یہ تو ہے چین کا پوائنٹ آف ویو. پاکستان کو اقتصادی راہداری سے کیا ملے گا اور پاکستان کے لیے اس منصوبے کی اہمیت ہے کیا؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے نا, یہ کوئی ایسی کوئی سائنس کی تھیوری نہیں ایجاد کر لی, ٹھیک, یا کوئی بہت بڑا راز نہیں فاش کر دی. نہیں, میں تو ایک معلومات شیئر کی, نہیں, جو معلومات, یہ ایک بنیادی بات ہے جو آپ نے کہی ہے. چین کی دلچسپی ہی اس راستے سے یہ ہے کہ اس کے کاشغر اور اس سے جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں سے کوئی چیز امپورٹ کرنے کے لیے یا ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایک طویل سفر کرنا پڑتا ہے. اور اگر پاکستان کے راستے سے گوادر تک کا یعنی سفر طے ہو جائے تو کئی ہزار کلومیٹر سفر جو ہے وہ بچ سکتا ہے, اور اسے کئی دن کا فرق پڑ سکتا ہے, اور اس طریقے سے مصنوعات مہنگی ہو سکتی ہیں یا سستی ہو سکتی ہیں, یعنی مہنگی مصنوعات سستی ہو سکتی ہیں. تو چین کی دلچسپی یہ ہے کہ وہ گوادر کے ذریعے سے پوری دنیا جو ہے اس پہ اپنا مال پہنچائے, اور پھر جب سڑک کے ذریعے آئے گا تو پھر سینٹرل ایشیا سے بھی اس کا رابطہ قریبی ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہو جائیں تو وہ بھی سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے ساتھ تجارت کر سکے گا پاکستان کے راستے سے, اور پاکستان افغانستان کے راستے سے پھر سینٹرل ایشیا جا سکے گا. تو چین کی جو ایک لحاظ سے یہ بہت بنیادی دلچسپی ہے اس پروجیکٹ میں, وہ ہے ہی یہ. اور ہمیں اس راہداری جو ہے اس کے فوائد ہوں گے جب ٹریفک گزرے گی, اور جب تو ہمیں اس کی ٹرانزٹ فی ملے گی, اور اس کے بعد پھر یہاں ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی اس کی دونوں طرف. جب ہزاروں قافلے گزریں گے اور پھر اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, پھر ہمارے اپنی انڈسٹریز بھی لگ سکیں گی, وہ بھی اس راستے کو استعمال کر سکیں گی, وہ بھی ان کے لیے بھی ایک مارکیٹ اور طرح سے کھلے گی دنیا کی, تو ہم بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے. تو اب ہمارے جو دوست احباب ہیں, جب بحث شروع ہوئی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی یہاں کانیں کھدنی ہے سونے کی, یا کوئی یہ سڑک بذات خود کوئی ایسی چیز لے آئے گی. یہ ایک ٹول ہے, ایک ذریعہ ہے اب کاروبار آگے پھیلانے کا, تجارت کو بڑھانے کا, چین کی جو درآمد اور برآمد کا ایک بڑا حصہ اس کو آسان کرنے کا, پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو پھر آگے کئی چیزیں جو ہیں وہ مشکل نہیں بن سکیں گی ہمارے لیے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرنے کی کیا ضرورت پیش ہے مینگل گروپ کو اور جے یو ہے, کیونکہ ان میں سے جتنے بھی لوگ شریک تھے ان کانفرنسز میں وہ گوادر میں وزیر اعظم کے ساتھ بھی موجود تھے, بشمول مولانا فضل الرحمان صاحب, افتخار حسین صاحب اور دیگر بھی. جب انہوں نے بات یہ ہے, اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کون سا راستہ پہلے بنے گا, اب اس پر بحث جاری ہے. اب یہ بات ایسی ہے جو بیٹھ کے طے کر لینے کی ہے. آپ کے ریسورسز کیا ہیں, آپ کس طریقے سے سپیڈ سے راستہ یہ جو ہے اس کو یعنی چالو کر سکتے ہیں, اس پہ ٹریفک رواں دواں ہوگی, یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں. مگر ہمارے ہاں کیونکہ سیاست جو ہے وہ یہ کوئی نہ کوئی شوشہ تو ہمیں چاہیے, کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے, اس پہ پھر کانفرنسیں ہوں گی, پھر بیٹھیں گے, پھر ایک ہنگامہ ہوگا. دنیا میں سیاست اس کا نام نہیں ہے, سیاست اور بھی بہت کچھ کرنے کا نام ہے. منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ریفارمز جناب احسن اقبال صاحب نے بھی جوائن کر لیا, یہ ہمارے ساتھ لائیو اس وقت موجود ہیں. احسن اقبال صاحب سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم احسن اقبال صاحب. جی وعلیکم السلام. احسن اقبال صاحب, کیونکہ اس منصوبے کے کیا کہنا چاہیے, اگر اب چچا کہہ لیجئے, اگر ابا نہیں تو چچا تو ہے نا. اب یہ بحث جاری ہے, اس میں یہ بھی حصہ لے رہے ہیں, اور ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کرنے والے ہیں وہ بھی میدان میں کودے ہوئے ہیں. 28 مئی کا جو ذکر کیا جاتا ہے, جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, اس میں بیان وزیر اعظم کا یہ تھا کہ 3 روٹس ہوں گے. سب سے پہلے مغربی روٹ کی تعمیر کی جائے گی جس پر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا, اور یہ روٹ حسن عبدال, میاں والی, ڈیرہ اسماعیل خان اور یوب کے علاقوں کو گوادر سے ملائے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ مغربی روٹ نہیں بن رہا. احسن اقبال صاحب, آپ یہ بتائیے کہ جو 28 مئی 2014 کو وزیر اعظم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی,
اس میں جب یہ کہا گیا کہ مغربی روٹ پہلے بنے گا تو اب کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ یہ روٹ جو ہے اس کو مؤخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ شامی صاحب بہت شکریہ. پہلی بات تو میں بہت واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مغربی روٹ کو مؤخر نہیں کیا جا رہا. مغربی روٹ پر آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلے کے مطابق اسے ترجیحی بنیادوں پہ ختم کرنے کے لیے زور و شور سے کام جاری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن جو پاک فوج کا ایک کنسٹرکشن کا ادارہ ہے, اس کے 13 جوان شہید ہو چکے ہیں یہ سڑک بناتے ہوئے, چونکہ جو قوتیں ترقی کی دشمن ہیں وہ نہیں چاہتی کہ یہ راستے مکمل ہوں, اور جب کوئی کہتا ہے کہ اس راستے پہ کام نہیں ہو رہا تو وہ ہمارے ان جوانوں کی شہادت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یہ کس علاقے میں شہید ہوئے ہیں؟ یہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں, یہ بلوچستان کے ایریا میں؟ بلوچستان کے علاقے میں جو گوادر سے سوراب کا سیکشن ہے اس کے اوپر وہاں پر حملے بھی ہوتے ہیں اور یہ لوگ بہادری سے اس کا دفاع بھی کرتے ہیں اور سڑک کی تعمیر بھی کر رہے ہیں. اسی طرح آل پارٹیز کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے پشاور کے راستے اس مغربی روٹ کو لے جانے کی بجائے ڈیرہ اسماعیل خان سے برہان براہ راست لے کر جایا جائے. تو اس کے لیے بھی حکومت نے 3 مہینے کی ریکارڈ مدت میں اس کی فیزیبلٹی مکمل کی, اور نومبر کے مہینے میں گزشتہ سال اس کے ٹینڈر اخبار میں پری کوالیفیکیشن کے شائع کر دیے گئے. اس کی بیڈنگ کی فارمیلٹیز مکمل ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس سال کی پہلی سہ-ماہی میں, گویا کہ مارچ سے پہلے وہاں پر ہم گراؤنڈ پہ موبلائزیشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بلکہ ہم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو درخواست کی ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس روٹ کے اوپر 6 لین کی سڑک ایکوائر کی جائے, اور چونکہ ابھی وہاں پہ ٹریفک نہیں ہے تو ہم فی الوقت 4 لین کی ڈیول کیریج وے بنائیں گے, اور اس کے لیے ہمیں فوری طور پہ لینڈ ایکوزیشن کرنے کے لیے وہ اپنی انتظامیہ سے مدد لے کر دیں. اور اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی اس سڑک کو 4 لین تک ایکسٹینڈ کیا جائے گا, اور جب ٹریفک آئے گی تو اس کو 6 لین کر دیا جائے گا. اب بہت سے نہیں, آپ کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ جو 4 لینز ہیں نا, 4 لینز جو ہیں وہ تو بہت یعنی اس میں لائٹ ٹریفک گزرے گی اور ہیوی ٹریفک اس طرح گزر نہیں سکے گی, اور وہ ایک راہداری نہیں بن سکے گی, موٹر وے نہیں ہوگی, بلکہ بس ایک جی ٹی روڈ ایک دوسری بن جائے گی. یہ راہداری صرف پاکستان میں تو نہیں ہے, اس کا ایک حصہ چین کے اندر بھی ہے, اور خنجراب سے لے کے کاشغر تک جو اس راہداری کا چین کے اندر حصہ ہے ان کا صرف ایک ہی پیسج ہے, اور وہ پیسج بھی 2 لین اور 4 لین کا ہے. تو اگر یہ راہداری کے لیے 6 لین ضروری ہوتی تو پھر چین کے اندر سب سے پہلے وہ اس کو بناتے. تو لہٰذا یہ جو انفراسٹرکچر ہے, یہ جب ٹریفک کاؤنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو فائنینسنگ ملتی ہے. کاش ہمارے پاس کوئی تیل کے کنویں نکل آئیں, اتنے فاضل وسائل ہوں کہ ہم پورے ملک کے اندر فوراً 6 لین کی موٹر ویز بنا سکیں, لیکن جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ابھی جہاں پر سڑک ہی نہیں ہے, پہلے مرحلے پہ جہاں ٹریفک ہی نہیں ہے آپ 4 لین کی بنائیں گے, اس کے بعد جب ٹریفک ہوگی اس کو 6 لین کا اپ گریڈ کر دیں گے. دوسری بات یہ جو بدگمانی پھیل رہی ہے, لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ ایسٹرن روٹ کے اوپر جو 6 لین موٹر وے بن رہی ہے یہ شاید سی پیک نے ہی ایجاد کی ہے. یہ وہ ہے جو پشاور سے کراچی موٹر وے کا منصوبہ 1990-91 میں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا, اور اس کو اس کے ٹول ریونیو سے فائنانس کیا جا رہا ہے, چونکہ 70-75% ٹریفک اس روٹ کے اوپر چلتی ہے تو اس کے ٹول کی آمدنی سے یہ سڑک بنے گی. یعنی یہی سڑک جو ہے وہ لنک ہو جائے گی پھر گوادر سے. جی, یہ تو کراچی پشاور ہے, ایک جو ایسٹ کے اوپر سڑک ہے یہ کراچی پشاور ہے, ویسٹ کے اوپر گوادر سے سوراب, کوئٹہ, ڈیرہ اسماعیل خان اور اوپر برہان, پھر ایک سڑک نکلے گی جو گوادر سے جائے گی بسیمہ سے خزدار اور رتو ڈیرو اور سکھر کی طرف آ جائے گی. تو جو ایسٹ کا روٹ ہے وہ بھی اگر سکھر سے آپ رتو ڈیرو سے ہو کے خزدار سے گوادر جانا چاہیں اس پہ جا سکتے ہیں, ورنہ وہ کراچی کو سیدھا چلا جائے گا. تو مغربی روٹ پر زور و شور سے کام ہو رہا ہے, اور یہ تاثر کہ جیسے چین نے $46 ارب ہماری جیب میں ڈال دیے ہیں اور اب حکومت اس کا بٹوارا نہیں کر رہی یا پتہ نہیں کیسے کر رہی, یہ غلط ہے. اس $46 ارب میں سے $35 ارب سے زیادہ توانائی کے لیے وقف ہے, جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے منصوبے ہیں, اور اس 35 ارب میں سے بھی $11.5 ارب کے سندھ کے منصوبے ہیں, 7.1 ارب کے بلوچستان کے ہیں, اور 6.9 صرف پنجاب کے ہیں.
ٹھیک ہے جی چوہر صاحب، آپ سے مزید بھی ہم بات کریں گے، مزید بھی کچھ عام سوالات ہیں جن کا جواب آپ سے جاننا ضروری ہے، لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم پاک چائنا اقتصادی راہداری پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب شریک گفتگو ہیں۔ شاہم صاحب، آج عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تفصیلی اسلام آباد میں، وہ کہ ان کا موضوع تو پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ تھا، لیکن پاک چائنا اکنامک کوریڈور پر بھی انہوں نے بات کی، کچھ سوالات اٹھائے جن کا جواب احسن اقبال صاحب جانتے ہیں۔ احسن صاحب، اگر آپ سن رہے ہیں تو عمران خان صاحب کا میں آپ کو بیان سناتا ہوں، اب پھر آپ سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں جناب۔ چائنا جاتے ہیں، یہ سی پیک کے اوپر پرویز خٹک کے صوبے کے چیف منسٹر ہیں، یہ نہیں جا رہے۔ کون جا رہا ہے؟ ان کا چھوٹا بھائی جا رہا ہے، اس کے بیٹے جا رہے ہیں، ان کے بیٹے ساتھ جا رہے ہیں، میٹنگز بیٹے اٹینڈ کر رہے ہیں، یعنی ان کی ذاتی بزنس سے اوپر جا رہی ہیں۔ اور اس لیے سی پیک میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے اربوں ڈالر کے 44 ارب ڈالر کے قرضے لیے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ کون ان کے پیچھے ہے؟ پار پروجیکٹس کے پیچھے کون ہے؟ کون بینیفیشری اونرز ہے؟ بچے کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے وہاں کانٹریکٹ سائن کرنے جا رہے ہیں جب سی پیک کے اوپر تینوں چھوٹے صوبوں کے چیف منسٹر کو نہیں لے کے جا رہے؟ تو وہ اگر آج شور مچا رہے ہیں تو کس کی غلطی ہے؟ آپ سارے ملک کو 44 ارب ڈالر کے قرضے چڑھا رہے ہیں، لیکن آپ ملک میں جو 3 چیف منسٹر ہیں 3 چھوٹے صوبوں کے، ان کو ساتھ نہیں لے کے نہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو۔ ایک تو وہ شکوہ کے ساتھ نہیں لے کے گئے، اور دوسری بات ان کی یہ تھی کہ راہداری روٹ پر جو بجلی کے منصوبے ہیں یہ کن کمپنیوں کو دیے جا رہے ہیں، یہ حقائق بتائیں احسن اقبال صاحب۔ آپ نے ان کی گفتگو سن لی عمران خان کی، آپ کیا کہیں گے؟ جی میں نے سن لی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خان صاحب ایک بہت سینئر رہنما ہے، ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، تو انہیں تھوڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کو دیکھیے معلوم ہے کہ پرویز خٹک صاحب بھی گلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، ہم نے ان کی حکومت کو شامل رکھا۔ ابھی جو حال ہی میں JCC میٹنگ ہوئی نومبر 12 کراچی میں، تو میں نے تمام وزراء اعلیٰ کو خود خط لکھے کہ آپ اپنے وزیر منصوبہ بندی یا پلاننگ ڈیولپمنٹ کے اس میں نمائندگی کے لیے بھیجیں، تو خیبر پختونخوا نے اپنے پارلیمانی سیکرٹری کو بھیجا، اپنے وزیر کو نہیں بھیجا، تو خود ہی انہوں نے ڈاؤن گریڈ کی اپنی نمائندگی۔ دوسری بات یہ کہ 1.25 سال تک تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ اقتصادی راہداری کوئی منصوبہ ہے، یہ اس کو فراڈ قرار دیتے تھے، اس کو جھوٹ قرار دیتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ چین کے صدر پاکستان آ ہی نہیں رہے، یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے، ہم اس حکومت کو نہیں مانتے۔ وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم نے دعوت ان کے آفس کی طرف سے دی گئی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم کے ساتھ سفر کرنے سے انکار کر دیا۔ چین جانے کی دعوت دی گئی تھی ان کو، کسی اور وزیر اعلیٰ کو لے کر نہیں گئے۔ چین جانے کی دعوت پرویز خٹک صاحب کو چین جانے کی دعوت دی گئی تھی؟ جہاں تک میری معلومات ہیں وزیر اعظم آفس کی طرف سے پرویز خٹک صاحب کو وزیر اعظم کے ساتھ بیرونی دورے پہ جانے کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے انکار کیا کہ میں وزیر اعظم کے ساتھ ٹریول نہیں کروں گا۔ لیکن بیرونی دورے سے کیا مطلب؟ وزیر اعلیٰ چین جانے کے لیے وہ چین کا شکوہ کر رہے ہیں۔ اب یہ میں چیک کر لوں گا، لیکن میرا خیال ہے جہاں تک میری معلومات ہیں چین ہی کے لیے انہیں کہا گیا۔ اچھا، وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک اس تصویر کے اندر آپ کو کھڑے نظر آئیں گے جس کے اندر MOU سائن کیا گیا 5 جولائی 2013 کو بیجنگ کے اندر، اور وزیر اعلیٰ سینئر منسٹر مراد علی شاہ صاحب، جی سندھ کے سینئر منسٹر مراد علی شاہ صاحب ہمارے JCCs کی چین کے اندر بھی میٹنگز میں شریک ہوئے اور یہاں پر بھی ہوئے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کراچی میں جو میٹنگ ہوئی اس میں سندھ کی نمائندگی سینئر منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے کی، پنجاب کی نمائندگی ان کی وزیر خزانہ ڈاکٹر عائشہ نے کی، اور KP سے انہوں نے اپنے پارلیمانی سیکرٹری کو بھیجا، اپنے کسی منسٹر کو نہیں بھیجا۔ تو جب آپ 1.25 سال تک ڈینائل میں رہے، آپ کسی کو مانتے نہیں تھے، نظام سے باہر رہے، آپ انگیج نہیں کر رہے تھے، اب اپنی لیٹ ہم پہ تو نہ ڈالیں نا۔ ان کا دوسرا نقطہ بھی ہے نا کہ وہ شاہ صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ جن کمپنیوں کو دیے جا رہے ہیں منصوبے، وہ کون سی منصوبے ہیں؟ جی میں یہ بھی بتاؤں کہ جو منصوبے توانائی کے 35 ارب ڈالر کے ہیں، یہ قرضے نہیں ہیں، یہ IPP موڈ میں انویسٹمنٹ ہے، اور یہ نیپرا سے منظور ہوتے ہیں جو پاکستان کا ریگولیٹری ادارہ ہے، اور وہ جب ان کی منظوری دیتا ہے تو اس کی پوری پروسیڈنگز کرتا ہے، کاروائی کرتا ہے، اور یہ ایک شفاف انرجی پالیسی کے تحت دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں ان میں بھی اس قدر شفافیت ہے کہ ان کے لیے چونکہ چین کی کنسیشنل فائنانس ہے، چین کی حکومت 3 کمپنیوں کو نامینیٹ کرتی ہے، اور ان 3 کمپنیوں کے درمیان بڈنگ ہوتی ہے،
اور اس میں جس کی لوئسٹ بڈ ہو اس کو ٹھیکہ ایوارڈ کیا جاتا ہے. اگر خیبر پختونخوا سے شفافیت ہے, یہ چین خیبر پختونخوا سے کوئی اس بڈ میں دینا چاہے یا یہ کارخانہ جو ہے وہ لگانا چاہے تو وہ اس کو لیے کھلی بات ہے کہ لگا سکتا ہے. بالکل. دیکھیے اس میں چونکہ چائنا کی فائنانسنگ ہے, اگر کوئی خیبر پختونخوا میں لگانا چاہتا ہے اور اس کے فیزیبلٹیز اور پروسیسز مکمل ہیں وہ لگا سکتا ہے. جیسے سکی کناری کا پروجیکٹ ہے خیبر پختونخوا میں ہے, تقریباً 870 میگا واٹ کا $2 ارب کا منصوبہ ہے جو خیبر پختونخوا میں لگ رہا ہے سی پیک کے تحت. ٹھیک. اچھا احسن صاحب, بی این پی مینگل کی اے پی سی میں آپ بھی موجود تھے. آپ نے کہا کہ مغربی روٹ پر کام ہو رہا ہے, لیکن پھر اس کے اعلامیے میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ پر کام کرنے کا وعدہ پورا کیا جائے؟ دیکھیے وہ تو اب اس میں ایک پالیٹکس بھی ہے اور ایک وہ یہ مثلا جو اصل مسئلہ ہے وہ ایک غلط فہمی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سی پیک کے تحت کوئی پاکستان کو چین نے ایک 6 رویا سڑک بنانے کے پیسے دیے ہیں کہ جو مغربی روٹ پہ نہیں بن رہے اور مشرقی روٹ پہ بن رہا ہے. ایسا نہیں ہے. چین نے پاکستان کو مکمل چائنا سے گوادر تک 6 لین موٹر وے بنانے کا کوئی پیسہ نہیں دیا. حتیٰ یہ ہے کہ جو کراکرم ہائی وے ہے اس میں آدھی اپ گریڈ ہو چکی ہے اور آدھی رہتی ہے, اور جو آدھی رہتی ہے اس کے لیے بھی آدھے پیسے دیے گئے ہیں کہ پہلے ہم اس کو مکمل کریں گے آدھی کو, اگلے مرحلے میں دوسری آدھی کو کریں گے. ٹھیک ہے, میں قطع کلامی چاہوں گا آپ سے احسن صاحب, ایک قطع کلامی کیونکہ بریک مجھے ایک لینی دیجیے. شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں کیونکہ بریک کا وقت آن پہنچا ہے, اس کے بعد یہ گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. ملتے ہیں ناظرین اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج نقطہ نظر میں ہم بات کریں پاک چین اکنامک کوریڈور کے حوالے سے اور اٹھنے والے سوالات کے جواب دے رہے ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب. احسن صاحب, پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا لیکن عمران خان صاحب نے آج اس سوال کو کس انداز میں صحافیوں کے سامنے مینشن کیا, ذرا آپ کے لیے وہ سوال ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسد عمر صاحب نے آپ سے یہ سوال پوچھا اور آپ نے جواب نہیں دیا ہوا. ذرا ان کی زبانی سن لیجئے آپ, ہم ناظرین کو دکھا بھی دیتے ہیں. دیکھیے شام صاحب ادھر. اسد عمر نے پوچھا ہوا کہ جی بتائیں یہ جو کمپنیز جنہوں نے پار پروجیکٹس سائن کیے ہیں, جو کہتے ہیں کہ 80% اس پہ سے پار پروجیکٹس ہیں, یہ جو $44 ارب ہے, پوچھیں کہ جی پیچھے کون ہے, کمپنیز ہیں, کون بینیفیشری اونرز ہیں. یہ تو کام ہے پارلیمنٹیرینز کا, یہ پاکستان کا پیسہ ہے, پاکستان کے عوام قرضہ دے گی واپس. جی احسن اقبال صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انرجی سیکٹر کی $35 ارب کی سرمایہ کاری ہے یہ قرضہ نہیں ہے. یہ آئی پی پی موڈ میں چائنیز کمپنیز پاکستان میں پاور پلانٹس لگا رہی ہیں اور اس انرجی پالیسی کے تحت لگا رہی ہیں جس کے تحت عمران خان صاحب بھی پاور پلانٹ لگا سکتے تھے. لیکن جب پاکستان کا کوئی انویسٹر $100 لگانے کے لیے تیار نہیں تھا, چین نے اگر اپنی کمپنیوں کو کریڈٹ لائن دی کہ پاکستان میں $35 ارب کی سرمایہ کاری کر کے پاکستان کو بجلی میں خود کفیل کریں, اگر اس کا عوض اس طرح کے لیڈر چین کی سرمایہ کاری کے بارے میں بیانات دیں گے, آپ مجھے بتائیے چین کے لوگ کیا سوچیں گے پاکستان کے بارے میں کہ جب اس ملک کے اندر کوئی $100 لگانے کے لیے تیار نہیں تھا, ہم نے اتنی بڑی اس ملک کے لیے سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا میں پاکستان کے امیج کو بدل دیا. اگر آپ عمران خان صاحب تھینک یو نہیں کہہ سکتے تو ان کے اس جیسچر کو, ایک گڈ ول کو جو پاکستان کے لیے کیا ہے, لوگوں کی نظر میں متنازع تو نہ بنائیں. یہ قرضے نہیں ہے میرے بھائی, یہ آئی پی پی کی انویسٹمنٹ ہے. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کون سی چین کی کمپنیاں ہیں تو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور سے قومی اسمبلی میں سوال پھینکیے, وہ آپ کو جواب دے دے گی کون سی چین کی کمپنیاں پاور پلانٹ لگا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی لوکل کمپنی نہیں ہے. اب ایک صاحب جو ہے مقصود بٹ صاحب, وہ چیمبر آف کامرس کے, انہوں نے یہ بھی سوال بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں ان کو پیمنٹ جو ہے چینی کمپنیز کو پیمنٹ کی یعنی بجلی کی قیمت جو ہے ادائیگی کے لیے کیا ساورن گارنٹی دی جائے گی؟ نہیں, دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, اس میں صرف پاکستان کا جو میری معلومات کے مطابق لوکل ایک منصوبہ شامل ہے جو اینگرو کا اور حکومت سندھ کا مشترکہ تھرک کول کے لیے منصوبہ شامل ہے. باقی تمام چینی کمپنیاں ہیں اور یہ سرمایہ کاری اس انرجی پالیسی کے تحت کر رہی ہیں جس کے تحت پاکستان کی حکومت صرف ان سے بجلی خریدنے کا معاہدہ کرتی ہے کہ اگر آپ بجلی کا منصوبہ لگائیں گے اور بجلی پیدا کریں گے تو ہم آپ سے بجلی خریدیں گے. احسن صاحب, یہ ہمارے کوئٹہ سے جو دنیا ٹی وی کے اور دنیا اخبار کے بیورو چیف ہیں عرفان سعید صاحب, انہوں نے آپ کے لیے سوال بھیجا ہے کہ کوئٹہ قلعہ سیف اللہ یوب روڈ تو پہلے سے ہی ہے,
اس پر یوب دانا سر روڈ، جس کا نام ابھی یوب مغل کوٹ شاہراہ کا نام دیا گیا ہے، یہ سنگل سڑک ہے جو کوئٹہ سے یوب تک پہلے ہی تعمیر ہے. اس کو ڈبل لائن کب کریں گے اور کیا یہ شاہراہ اس قابل ہے کہ اقتصادی ٹریفک کا بوجھ برداشت کر سکے؟ جی دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ اس اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت کوئی گوادر سے خنجراب تک نئی سڑک نہیں بنائی جا رہی. جو ہمارا نیشنل ہائی وے پلان تھا سڑکوں کا، اس کے ذریعے یہ کنیکٹیوٹی کی جا رہی ہے. اور جو کوئٹہ گوادر کے درمیان N85 ہے وہ دسمبر تک مکمل ہو جائے گی. اور زوب ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیان جو سڑک ہے اسی کے لیے وزیر اعظم نے جا کے اس کو افتتاح کیا کہ وہاں پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے فائنانسنگ سے ہم اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. اور اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے سراب تک 2 رویا سڑک جو ہے اس کی تعمیر کا بھی حکم وزیر اعظم دے چکے ہیں. اور NHA لینڈ ایکوزیشن کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر ایکٹیولی کام کر رہی ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ 2 رویا سڑک جو ہے اگلے 5 سے 6 سال کے اندر تعمیر ہو جانی چاہیے. تو آسن صاحب یہ بتائیے کہ آپ وزیر اعظم جو ہیں ان سیاسی رہنماؤں کو بلائیں گے یا ان سے ملاقات کریں گے تاکہ ان کے سوالات جو ہیں یا خدشات جو ہیں ان کو دور کیا جا سکے؟ شامی صاحب، ہم مسلسل ان سے انگیج کریں گے، ان کے خدشات دور کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر نہیں ہے بلکہ تقدیر بدلنے والا منصوبہ ہے. اس میں تمام صوبوں کو بینیفٹ ملیں گے. اور جب ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہیں تو ہمارے فرنٹ لائن صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر سے پل بنا کے پنجاب فائدہ لے لے اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس سے احسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آج پروگرام میں آپ نے وقت دیا. شام صاحب اب وقت بہت کم ہے، موضوعات بہت اہم باقی ہیں. اب آپ یہ بتائیں، بریک سے پہلے 2 اہم سوال، تو گوادر پہ بات کرنی، لیکن اس سے پہلے یہ جو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کڑماس مچا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں اس کا سلوشن یہ ہے کہ آج میری سید مشاہد حسن صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نگران کمیٹی بنا دی جائے جس میں 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ اوورسی کرنے کے لیے، ہاں، اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہوں اور 3 افواج پاکستان جو ان کے سربراہ ہوں. ٹھیک ہے، بری، بحری اور فضائی. کیونکہ یہ افواج پاکستان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی شریک ہوں اس میں، اور سارے وزراء اعلیٰ بھی ہوں، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بھی ہوں، تاکہ اس کی نگرانی کی جا سکے اور جہاں کسی کو شک پیدا ہو، کوئی سوال پیدا ہو، اس کو جواب. بالکل. اب گوادر کی بات کرتے ہیں، گوادر کا بہت ذکر ہو رہا ہے اس میں. اب دیکھیے جو اے پی سی جو ہوئی اس میں کہا گیا کہ گوادر کی بندرگاہ میگا پروجیکٹ کا مکمل اختیار بلوچستان کو دیا جائے اور بلوچستان کے ساحل اور وسائل پر اختیار اور حق ملکیت کو تسلیم کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دستور، اس ملک کا ایک دستور موجود ہے. ہاں جی، دستور کے مطابق مطالبہ ہونا چاہیے، دستور کے مطابق اس پر غور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بلوچستان جو ہے اس میں جو وہی جس طرح سندھ کی بندرگاہ ہے کراچی اور پورٹ قاسم جو ہے وہ سندھ کی بندرگاہ ہے، جس طرح وہ مینج ہو رہی ہیں اسی طریقے سے گوادر مینج ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر یہ کوئی خلیجی ممالک کا ماڈل رکھتے ہیں تو پھر بنیادی انسانی حقوق بھی وہیں کے طلب کریں، سیاسی جماعتیں بھی اسی طرح بنا لیں جس طرح کہ دبئی میں بنی ہوئی ہیں یا قطر میں بنی ہوئی ہیں. تو یہاں یہ حقوق تو چاہتے ہیں برطانیہ کے اور پاکستان کے دستور کے، اور معمولات چاہتے ہیں، مطالبات کر رہے ہیں وہ جو خلیجی ممالک میں رہنے والوں کے. تو یہ دونوں کام بیک وقت نہیں ہو سکتے. یہ بات ہمارے لیڈروں کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو ان سے چیزوں کو نکالا جائے، یہ وزراء اعلیٰ جو ہیں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، سندھ کے وزیر اعلیٰ، ان کو ساتھ ملایا جائے، ان کی نگرانی کی جائے. اور یہ جو اپنا 2-2 3-3 4-4 جماعتیں جو پارٹی یعنی ووٹ رکھنے والی یا ارکان کی حمایت رکھنے والی، یہ کوئی بات تو ایسی ہیں جن کی ایک بھی نمائندگی نہیں، ایک نشست بھی نہیں. وہ تو سابق چیف جسٹس بیٹھے ہوتے، تو دیکھیں نا، آپ ایسا کیجئے کہ یہ منتخب اداروں کو اس کا کام کرنے دیجئے اور ان کے سپورٹ کیجئے. بالکل ٹھیک ہے، ان کو اعتماد میں لیجئے. بالکل. ناظرین، یہاں پروگرام وقت ایک بریک کا، واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کچھ اور مزید اہم موضوعات پر.
ویلکم بیک ناظرین. گوادر کی جو تاریخی اہمیت ہے, حیثیت ہے, اس پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے, لیکن یہ کل کے پروگرام میں آپ دیکھ پائیں گے. اب جو باقی ماندہ موضوعات تھے ان کو ہم ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے آخری سیگمنٹ میں شامی صاحب, کیونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے ہم کل تک لے گئے. ایک بات یہ سن لیجیے کہ منظور احمد صاحب ہیں جی, کوآپریٹو فادر آف کوآپریٹو سوسائٹی سمجھے جاتے ہیں. اچھا, بڑی ولنشیا انہوں نے بنائی, ازمیر بنائی, بڑی سوسائٹی. کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. اب یہ چاہیے حکمرانوں کو اپنے بچوں کو سی پیک سے دور رکھیں تاکہ جیلسیز جو ہے پیدا نہ ہو دوسرے لیڈروں میں. تو یہ کہہ رہے تھے نا. اچھا جی, اور یہ دیکھیں اب ایک بات محمد صدیق ظفر صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں میں 26 سال بعد سعودی عرب سے لوٹا ہوں اور یہاں میرا ایک پلاٹ تھا پنجاب سمال انڈسٹری, اس کے اندر اسٹیٹ سندر روڈ پر, وہاں بجلی نہیں لگ رہی, میں کارخانہ نہیں لگا پا رہا. یہ کوئی حکومت سے کہے خدا خوفی کی جائے. یہ چودھری شفیق صاحب وزیر ہیں صنعت کے, ہم سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے, اب دوبارہ بھی غور کر لیں, وزیر اعلیٰ بھی غور کر لیں, اور وزیر پانی و بجلی بھی غور کر لیں. انویسٹمنٹ کرنا چاہتے اس سے سہولیت دی جائے نا, متعلقہ جو کئی سال سے وہ ویران پڑی ہے, بجلی فراہم نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. آج جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ ملیر بار کی تقریب حلف برداری میں موجود تھے, تو وہاں پہ انہوں نے جو تھر میں بچے فوت ہوئے اس بارے میں بھی تبصرہ انہوں نے کیا, لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو وفاق پہ اور نیب پہ تو بات کرتے تھے, آج عدلیہ پر بھی برسے. کہا کہ جی سپریم کورٹ سارے مقدمات جو ہیں وہ سندھ کے حوالے سنتی ہے اور فیصلے بھی پھر اسی کے خلاف دیتی ہے. پہلے تو جج جو ہیں ان کے فیصلے بولتے تھے, اب وہ خود بولتے ہیں. یہ تو انہوں نے کہا ہی, لیکن جو تھر کے بچوں والی بات میں نے آپ کو بتائی اس بارے میں ان کے مطلب انہوں نے کہا تھا پہلے ججوں کے صرف فیصلے بولتے تھے, اب جج بھی بولتے, جج بولتے تو ہے نا. تو اور دوسری بات یہ دیکھیے, آپ اتنے سینسیٹیو نہ ہو جایا کریں. قائم علی شاہ صاحب بھی آخر پرانے سیاست دان ہیں, وزیر اعلیٰ ہے اور عمر گزری ہے ان کی سیاست میں, تو اگر جج حضرات بھڑاس نکالتے ہیں ریمارکس دے کر تو انہوں نے بھی تھوڑی سی نکال لی, تو کیا حرج ہے. ٹھیک ہے, دل بڑا کریں ذرا. چلیے یہ تو سنیں نا پھر آپ, یہ تھر کے بچوں کے بارے میں سنیں. اب اس پہ دل میں نے بڑا کر لیا, اس پہ مجھے بتائیے گا کیا کروں میں. دیکھیے تھر پارکر میں وہاں ایک دن کا بچہ مر گیا, بار بار ٹی وی پہ آ رہا تھا ایک دن کا بچہ. بھائی ایک دن کا بچہ جھگوی میں پیدا ہوا جہاں 16 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے. تو سندھ گورنمنٹ کو یا مجھے اعلام ہوا کہ وہ بیمار ہے, وہ ایک دن کا بچہ ہے, ہم جا کے ان کے تعاون کریں, ان کی مدد کریں, یا ان کو اٹھا کے لے آئیں اسپتال. ابھی کل آپ دیکھ لیں کہ جی دیکھیے جو بات وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک دن کا بچہ یعنی مر گیا, تو اس کے بعد ٹی وی پر اگر ریپیٹڈلی یہ بات دہرائی جائے تو یہ اس پر تو پھر اعتراض کیا جائے گا. ہم اصل میں کوئی مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے, میرا خیال ہے. ہم میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ بھی قوالی کرنے کے عادی ہو گئے ہیں, اور شاہ صاحب کا جو دکھ ہے وہ اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے. تو باقی یہ بات ہے کہ جو بچے کا انتقال ہے اس پر بھی دکھ ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک اب مجھے ایک بات سے بتائیے کہ اگر ایک بچہ جو ہے ایک دن کا پیدا ہوتے ہی انتقال کر گیا, تو کیا آپ سارا دن خبر چلائیں گے, اس کی بار بار بریکنگ نیوز بنا کے چلائیں گے؟ کیا چاہتے ہیں وہ ڈگر ہی خراب ہوئی نا. اب شفیق کا کیس دیکھ لیں, وہ جو لڑکا سانگلا ہل کا جسے ہونٹ سیے تھے وہ دیکھ لیں, ان کا ڈراپ سین ہو گیا. نہیں تو کیا ہوا, وہ اب انہوں نے خود ہی اپنے ہونٹ سی لیے, فوٹیج آئی انہوں نے بتایا خود ہونٹ سی لیے. اب پولیس سے لڑا, پولیگرافک رپورٹ آئی اس کی, انہوں نے کہا خود سیے ہیں. پولیس سے لڑکا لڑا, وہاں جو ایک جوان شفیق موٹو سا, اور پولیس والوں کو ٹھوٹے مارے اس نے, اور میڈیا جو ہے پولیس کے پیچھے پڑا رہا. اخیر جو سی سی ٹی وی فوٹیج جاری ہوئی ہے تو اس سے ٹھنڈ پڑی ہے سب. تو ہمیں بھی کوئی جناب احتساب ہم بڑے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں جب کوئی ہمیں چٹکی لیتا ہے. ہماری چٹکی بھی لینی چاہیے, بلکہ میں خیال پنجابی محاورے میں دندی بھی وٹ دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ شام صاحب نیو یارک ٹائمز کے نمائندے اور دی نیشن اسلام آباد کے ایڈیٹر سلمان مسعود صاحب, ان کے گھر آج اسلام آباد میں رینجرز نے چھاپا مارا اور وفاقی وزیر داخلہ نے انکوائری کا حکم تو دے دیا. صبح یہ کارروائی ہوئی, ان سے ہماری کچھ گفتگو ان کی ہم نے دیکھی بھی ٹویٹر پر بھی اور دیگر رپورٹس میں. وہ کہتے ہیں جی ایک سول کپڑوں میں صاحب آئے, انہوں نے کہا میں انٹیلیجنس ہوں, میں نے کہا جو دستاویز ہیں میرے گھر کی آپ کو تلاشی لینی, تو انہوں نے کہا جی وہ اندر گھسا ہے رینجرز کے ہمراہ. انہوں نے چیک اپ کیا, کپ بورڈز, کچن کے ڈرار, سارا کچھ چیک کیا اور وہاں سے کچھ نہیں ملا. انہوں نے تو ان کی چھپا مارنے والوں کی تصویریں بھی لے لی, وہ پوسٹ کی, ہم پوسٹ بھی کر دی. دیکھیے بات یہ ہے کہ میری رمیز نظامی صاحبہ سے بھی بات ہوئی, جو کہ نیشن کی چیف ایڈیٹر ہیں, اور جو ان کے ایڈیٹر ہیں سلیم بخاری صاحب, ان سے بھی گفتگو ہوئی ہے. اور دیکھیے یہ تو ایک ناقابل برداشت بات ہے.
جب مجھ سے صبح آپ نے بات کی تو میں نے کہا رینجرز جو ہے وہ کیسے اسلام آباد میں چھاپا مار سکتی ہے؟ یہ کراچی کی واردات میں نے بھی ایک تصور کیا شاید کراچی گئے بعد میں معلوم ہوا کہ یعنی اسلام آباد میں رینجرز کو کس نے طلب کیا ہے، کیسے اس کام میں ملوث کیا ہے، یہ ساری اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور یہ رینجرز ہے چوہے صاحب کے انڈر، وہ خود اور چوہے صاحب کہتے ہیں کچھ آج ان کی طبیعت خراب تھی، مجھے رمیزہ نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور مگر انہوں نے انکوائری کا حکم دیا ہے اور اس کی بڑا اس طرح کا یہ جو ان کے چوہے صاحب کے جو پرسنل سٹاف آفیسرز ہیں انہوں نے سلمان مسعود سے خود رابطہ قائم کیا اور باقی کی تفصیلات لی نہیں، اس کی فوری طور پر وضاحت جاری ہونی چاہیے۔ اخبار نویسوں کے ساتھ، ایڈیٹرز کے ساتھ اس طرح کا سلوک ناقابل برداشت ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ اس کی فوری طور پر رپورٹ جاری کرنی چاہیے، حکومت کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن وہ جو مسئلہ تھا کہ پتہ نہیں پاکستان شاید سعودی عرب کے ساتھ کوئی فوج زمینی طور پر بھیجے گا، سرتاج صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں ہم نہیں فوج، آپ پتہ نہیں ہم یہاں لوگوں کو ہوا کیا ہے، طوطے مینا خود ہی بناتے ہیں، خود ہی اڑاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں بھیج رہے فوج، نہ انہوں نے مطالبہ کیا، انہوں نے مانگی ہی نہیں فوج، تو اپنے بھیجنی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ دنیا جہان میں ملکوں میں اپنے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اور ہم سے کوئی ہمارا ہمسایہ ایران جو ہے یا دوسرے ممالک کا وقت ختم ہو گیا، لیکن یہ جو رام ولاس صاحب ہے نا، یونین منسٹر انڈیا کے، انہوں نے تجویز دی ہے کہ مشترکہ کرنسی اور ویزے میں نروی کی جائے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ دیکھیے یہ الٹیمیٹلی ایسا ہو سکتا ہے کبھی، یعنی اگر آپس میں تعلقات اور بنگلہ دیش کا بھی نام انہوں نے، جھگڑے ختم ہو جائیں جیسے یورپی یونین ہے، اور اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ دل کے جو ہے نا وہ تار ان کو جھنجھوڑا جائے، تنازعات کو ختم کیا جائے، پھر محبت جب پیدا ہوگی تو اس کی حد کوئی نہیں ہے۔ آج تو راجناتھ صاحب نے کہا میں پاکستان پہ اعتماد ہے، مطمئن ہے جو پاکستان ابھی تک تحقیقات کر رہا ہے پٹھان کوٹ کے واقعے کے حوالے سے۔ یہ ہماری مرضی ہے، ہم اپنی کرنسی چلائیں یا ہم کو یہ پاؤنڈ چلائیں یا ڈالر چلائیں، یہ مشورے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابھی ہماری مرضی ختم ہو گئی کیونکہ پروگرام ختم ہو گیا۔ ناظرین آپ سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت۔